السلام علیکم، میں ہوں جی ایس مغل اسلامک سے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ایمان افروز کہانی لایا ہوں جو دل کو مضبوط اور قدموں کو ثابت کر دیتی ہے۔ ایک نوجوان، ایک راہب اور ایک ظالم بادشاہ کی کہانی۔ صبر اور یقین کی وہ روشنی جو قیامت تک نہیں بجھے گی۔ آئیے پورا سنیے گا۔ شہر کے دروازے پر شام اتر رہی تھی۔ مغرب کے سورج نے آسمان کو ایسا سرخ نارنجی رنگ دیا تھا جیسے کسی نے افق پر آگ کی ایک پتلی سی لکیر کھینچ دی ہو۔ بازار میں شور تھا مگر دلوں میں خوف کی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ اس شہر پر ایک ایسا بادشاہ حکمرانی کرتا ہے جسے اپنی طاقت کے سوا کسی شے پر یقین نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسی کی بات مانیں، اسی کے اشارے پر چلیں اور اسی کے پسندیدہ جادوگر کے سامنے جھکیں۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر لوگ جادو اور اس کے درباری نظام کے سیر میں رہیں گے تو کبھی اس کے اقتدار کو چیلنج نہ کر پائیں گے۔ اسی شہر میں ایک راہب بھی تھا، بزرگ، نرم گفتار مگر دل میں ایمان کی وہ روشنی لیے ہوئے جو ہر اندھیرے کو چیر دیتی ہے۔ وہ کسی کے آنکھوں میں آنسو دیکھتا تو اپنا وقت، اپنی دعا، اپنا علم سب کچھ اس پر لٹا دیتا۔ راہب چھپ کر لوگوں کو بتاتا کہ اصل بادشاہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اس کی باتیں دلوں میں ٹھنڈک ڈالتی تھیں مگر زبان پر لانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ایک روز بادشاہ کے دربار میں موجود جادوگر نے عرض کیا، عمر نے ساتھ نہیں دیا، ہاتھ کانپنے لگا ہے، مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا فن سیکھے تاکہ سلطنت کا نظام اسی جادو کے توازن پر قائم رہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ شہر کے روشن خیال گھروں سے ذہین لڑکا تلاش کیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں میں ایک نوجوان لڑکا منتخب کیا گیا، آنکھوں میں چمک، دل میں سوال اور قدموں میں چستی۔ اس کا نام لوگوں میں کم ہی لیا جاتا تھا مگر تقدیر نے اس کا نام آسمانوں پر لکھ رکھا تھا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس جانے لگا، راستے میں ایک کھنڈر نما باغ کے قریب سے گزرتا جہاں کبھی کبھی وہ ایک گوشے میں بیٹھے راہب کو دیکھتا جو خاموشی سے تسبیح کرتے، کبھی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر مسکراتے۔ ایک دن لڑکے کا دل بے اختیار ہوا اور وہ رک گیا۔ اس نے سلام کیا۔ راہب نے محبت سے جواب دیا اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو بیٹے؟ لڑکا بولا، دربار کے جادوگر کے پاس۔ راہب کے چہرے پر ایک لمحے کو فکر اتر آئی، پھر نرمی سے مسکرائے، کیا تم جانتے ہو کہ جادو کیا کرتا ہے؟ وہ نظر کو دھوکہ دیتا ہے، دل کو کمزور اور عقل کو پابند بنا دیتا ہے، مگر ایک علم ایسا بھی ہے جو دل کو آزاد کرتا ہے، آنکھ کو بینا کرتا ہے اور روح کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لڑکے نے حیرت سے پوچھا، اور وہ علم کیا ہے؟ راہب نے سر جھکا کر کہا، وہ معرفت حق ہے۔ آپ نے رب کو پہچاننا جس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر چاہو تو روز تھوڑی دیر میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا جس پر چل کر تمہیں کسی جادو کی حاجت نہ رہے گی۔ یوں لڑکے کی زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہوا۔ صبح دربار کے لیے نکلتا، راہ میں راہب کے پاس بیٹھ کر دل کے سوالوں کے جواب لیتا، پھر جادوگر کے پاس پہنچتا، دیر ہو جاتی تو جادوگر ڈانٹتا، کبھی سزا دیتا۔ لڑکا ہر روز کوئی نہ کوئی عذر گھڑ لیتا، کبھی کہتا راستے میں کسی بیمار کو اٹھا کر لے جا رہا تھا، کبھی کہتا ایک بوڑھی ماں کے لیے پانی بھر رہا تھا۔ جادوگر حیران تھا کہ یہ لڑکا دن بدن بدل رہا ہے۔
اس کی آنکھوں میں سکون ہے، مگر چہرے پر ایک ایسی اٹھان ہے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ ایک دن راستے میں لڑکے نے دیکھا کہ لوگ خوف زدہ ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ سامنے ایک بہیمہ، ایک بڑا سا درندہ راستہ روک کر بیٹھا تھا۔ بازار بند، گلیاں سنسان، بچے روتے۔ لڑکے کے دل میں خیال آیا، آج فیصلہ ہو جائے۔ اگر رب سچا ہے تو یہ درندہ میرے رب کے حکم کے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا، اور اگر جادوگر کا کمال ہے تو پھر مجھے اسی پر چلنا ہوگا۔ اس نے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور دل میں رب سے مدد مانگ کر کنکر پھینکا۔ درندہ لڑکھڑا کر گرا اور لوگ حیرت سے دیکھتے رہ گئے کہ رکاوٹ ہٹ گئی۔ لوگوں نے خوشی سے نعرہ لگایا، بچے ہنسنے لگے اور شہر نے برسوں بعد سکون کا سانس لیا۔ اس واقعے نے لڑکے کی پہچان بنا دی۔ وہ جہاں جاتا کسی نہ کسی ضرورت مند کا ہاتھ تھام لیتا، کسی نابینا کے آنسو پونچھتا، کسی بیمار کے لیے دعا کرتا، کسی غم زدہ کے دل میں امید کی شمع روشن کرتا۔ وہ ہر وقت کہتا، میں خود کچھ نہیں کرتا، اگر اللہ چاہے تو کام ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچنے لگے۔ یہ خبر دربار تک پہنچی، دربار کو جلنا شروع ہوا۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو میری رعایا کے دلوں پر حکومت قائم کر رہا ہے۔ اس نے جادوگر کو بلایا۔ جادوگر گھبراہٹ سے بولا، حضور، یہ وہی لڑکا ہے جسے میں نے سکھانا شروع کیا تھا، مگر اب اس کا جھکاؤ کہیں اور ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ لڑکے کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ لڑکے کو دربار میں کھڑا کیا گیا، حال میں سناٹا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کس کے زور پر تم لوگوں کے مرض ٹھیک کرتے ہو؟ لڑکے نے پرسکون انداز میں جواب دیا، اس رب کے حکم سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ یہ جملہ بادشاہ کے غرور پر ہتھوڑا تھا۔ تم رب کے پاس جاتے رہے ہو؟ ہاں، وہ مجھے حق کی طرف بلاتا ہے۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، اس کی تعلیمات چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ لڑکے نے سر جھکا دیا اور کہا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، آپ جو چاہیں کر لیں، مگر یہ جان لیجئے کہ دلوں پر آپ کا نہیں میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور وہاں سے گرا دو۔ اگر بچ گیا تو واپس لے آنا، ورنہ یہ فتنہ ختم۔ سپاہی لڑکے کو پہاڑ کی طرف لے گئے۔ راستے میں وہ کھیلتے بچوں کو دیکھتا رہا۔ آسمان پر اڑتے پرندے اسے یاد دلاتے رہے کہ ہر چیز اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے۔ چوٹی پر پہنچ کر سپاہی نے طنزیہ انداز میں کہا، اب دیکھیں تمہارا رب کیسے بچاتا ہے۔ لڑکے نے دل میں دعا کی، اے میرے رب، تو ہی کافی ہے۔ اگر تو چاہے تو مجھے بچا لے، اور اگر میری جان دینا تیرے دین کی بقا کا سبب ہو تو مجھے راضی نصیب کر۔ اچانک تیز ہوا چلی، زمین لرزی، سپاہی پھسل کر نیچے جا گرے۔ لڑکا سکون سے نیچے اتر آیا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں جا کھڑا ہوا، بالکل صحیح سلامت۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ نے دانت پیسے، پہاڑ نے تم پر رحم کھا لیا، اب دربار تمہارا انجام ہوگا۔ اس بار حکم ہوا کہ لڑکے کو ایک بڑی کشتی میں لے جا کر سمندر کے عین بیچ میں پھینک دیا جائے۔ سپاہی اسے لے کر روانہ ہوئے۔ موجیں تیز تھیں، آسمان بادلوں سے گھرا، کشتی ڈول رہی تھی۔ لڑکے نے ہونٹوں میں رب سے عرض کیا، اے رب، اگر یہ راستہ تیرے دین کی مدد کا سبب ہے تو بچا لے، ورنہ مجھے راضی رکھ۔ اچانک طوفان سا اٹھا، کشتی الٹ گئی،
سپاہی غرق ہو گئے اور لڑکا کنارے پر سلامت جا لگا، جیسے سمندر نے اسے اپنی باہیں پھیلا کر ساحل پر پہنچا دیا ہو۔ وہ پھر دربار میں آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں ایسی جرأت تھی جو دلوں کو بدل دیتی ہے۔ بولا، تم مجھے اس طرح نہیں مار سکتے۔ اگر مجھے ختم کرنا چاہتے ہو تو ساری رعایا کو جمع کرو، سب کے سامنے میرے سینے پر تیر چلاؤ اور کہتے جانا اس لڑکے کے رب کے نام سے، تب ہی تم کامیاب ہوگے ورنہ نہیں۔ بادشاہ کے چہرے پر عجیب سا تبسم آیا، غرور اور بے بسی کا ملا جلا رنگ۔ اچھا، تو خود اپنا طریقہ بتا رہا ہے۔ وہ جانتا نہ تھا کہ یہی لڑکا اس کی سلطنت کے غرور میں وہ سوراخ کرنے والا ہے جو آہستہ آہستہ سارا پرچم گرا دے گا۔ اگلے دن شہر کا میدان بھر گیا، بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب جمع۔ بادشاہ نے تخت پر بیٹھ کر اشارہ کیا، لڑکے کو رسیوں سے باندھا گیا، تیر انداز تیار کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے بلند آواز میں کہا، اس کا انجام دیکھو۔ پھر اس نے تیر انداز سے کہا کہ وہ وہی الفاظ کہے جو لڑکے نے سکھائے۔ زبان سے نکلا لڑکے کے رب کے نام سے، اور تیر چل گیا۔ تیر نے لڑکے کے جسم کو چھوا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، ربا، میں نے امانت لوٹا دی۔ وہ زمین پر آیا تو لوگ ساکت تھے، پھر جیسے برف ٹوٹ گئی۔ ہزاروں زبانوں سے ایک ہی صدا بلند ہوئی، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آواز بادشاہ کے دل پر بجلی بن کر گری۔ وہ چیخ اٹھا، ختم کر دو انہیں، خندقیں کھودو، آگ بھڑکاؤ۔ جس نے ایمان نہ چھوڑا اسے آگ میں پھینک دو۔ شہر کے دروازوں پر بڑے بڑے اخدود خندقیں کھودی گئیں، ان میں آگ دہکائی گئی، مگر ایمان کی آگ دلوں میں ایسی بھڑکی تھی کہ ظاہری آگ کے شعلے اس کے سامنے سرد لگنے لگے۔ مرد، عورتیں، جوان، ہر کوئی ثابت قدم، کسی کی آنکھ نم تھی مگر قدم لرزے نہیں۔ وہ کہتے جاتے، ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں وہی سچا ہے۔ انہی میں ایک جوان ماں بھی تھی، گود میں شیر خوار بچہ۔ وہ خندق کے قریب آئی تو ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ ماں ہے، دل نرم ہے، آنکھوں کے سامنے دیکھتی آگ ہے، پیچھے سپاہیوں کی للکار۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا، لب کپ کپائے، یا رب، مجھے ثابت قدم رکھ۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے بچے کی زبان پر قوت آ گئی، جیسے ننھے ہونٹوں سے روشنی کی ایک کرن پھوٹی ہو۔ ماں نے دل میں ایک خوشبو محسوس کی، یقین کی خوشبو۔ وہ مسکرائی، آنسو پونچھے اور کہا، میرے رب، مجھے قبول کر لے۔ اور وہ آگ کی طرف بڑھی، مگر بندے کا صبر جب رب کے لیے ہو تو آگ بھی اس کے لیے راستہ بن جاتی ہے۔ ایمان والوں کے لیے دنیا کی آگ عارضی ہے، مگر صبر کی ٹھنڈک ہمیشہ رہنے والی۔ ان واقعات نے شہر کا نقشہ بدل دیا۔ لوگ اب دبے دبے لہجے میں نہیں، پورے یقین سے ایک اللہ کا نام لیتے۔ بادشاہ کی سلطنت ظاہری طور پر باقی رہی، مگر اس کا رعب ٹوٹ گیا۔ اس نے قلعے کی دیواریں اونچی کرائیں، سپاہ بڑھائے، مگر لوگوں کے دلوں میں جو یقین جاگ چکا تھا وہ کسی دیوار کے پیچھے قید نہ ہو سکا۔ راب کی قبر پر پھول رکھنے والی عورتیں اب گھروں میں بچوں کو ایمان سکھاتیں، بیٹا، کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں، جو اس کے لیے صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ وقت گزرتا گیا، لوگ اس لڑکے کو یاد کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر دل میں عزم بڑھ جاتا۔ کسی غریب کی فریاد سنائی دیتی تو لوگ اس کی مدد کو دوڑتے۔ کسی مظلوم پر ظلم ہوتا تو وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے۔
صبر ان کے ہونٹوں کی دعا اور کردار کی پہچان بن گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ صبر خاموش بیٹھنے کا نام نہیں، یہ حق پر ڈٹے رہنے کا نام ہے، اپنی زبان اور عمل کو رب کے حکم کے مطابق رکھنا۔ اور جب آزمائش آئے تو دل کا رخ آسمان کی طرف موڑ دینا، یہی صبر ہے۔ راتیں جب اس شہر پر اترتیں تو گھروں میں چراغ روشن ہوتے اور ماؤں کی گود میں بچے وہی قصہ سنتے۔ ایک لڑکا جس نے بادشاہ سے نہیں اپنے رب سے ڈرنا سیکھا، ایک راہب جس نے اپنی جان دے دی مگر سچ چھپنے نہ دیا، ایک ماں جس نے اپنے ننھے بچے کے کہنے پر اپنے دل کے خوف کو کچل دیا، اور ایک قوم جس نے سمجھ لیا کہ عزت تخت و تاج سے نہیں رب کی رضا سے ملتی ہے۔ یہ قصہ لوگوں کے گھروں میں صبر کی خوشبو بن کر بسا۔ جب کبھی کسی کے گھر میں بیماری آتی، روزی میں تنگی ہوتی یا دل پر غم ٹوٹ پڑتا، وہ کہتے وہ لڑکا یاد ہے، وہ راہب یاد ہے، وہ ماں یاد ہے، آؤ ہم بھی اپنے رب کے لیے ثابت قدم رہیں۔ پھر وہ ہاتھ اٹھاتے، دعا کرتے، اے رب کائنات، ہمیں وہ یقین عطا کر جو آگ کے کنارے پر بھی دل کو ٹھنڈا رکھے، وہ صبر دے جو لاٹھیوں اور دھمکیوں کے سامنے بھی قدم نہ لڑکھڑانے دے، اور وہ محبت دے جو ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنائے۔ اگلی نسلیں آئیں، حکمران بدلے، شہر کا نام مٹ گیا، مگر اس قصے کی روشنی کبھی بجھی نہیں۔ یہ اب کتابوں میں لکھا جاتا ہے، ممبروں سے سنایا جاتا ہے، اور دلوں میں ایک عہد کی طرح محفوظ ہے کہ حق پر ڈٹ جانے والا کبھی ہارتا نہیں۔ انسان تھک جاتا ہے مگر صبر تھکتا نہیں، آنکھ رو دیتی ہے مگر دل کی سڑک مضبوط رہتی ہے۔ دنیا کی آگ جل سکتی ہے مگر ایمان کی ٹھنڈک نہیں چھن سکتی۔ اور جب بھی کوئی نوجوان اپنے راستے کے دو موڑوں پر کھڑا ہوتا ہے، ایک طرف جھوٹی چمک، دوسری طرف خاموش سچائی، تو یہ قصہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، اے دل کے مسافر، اگر یہ راستہ رب کی طرف جاتا ہے تو تھکن سے گھبرا نہیں، تھوڑا سا آگے بڑھ، دیکھ تیرا رب تیرے سامنے راستہ کھول دے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں جی ایس مغل اسلامک کو، تاکہ ایسے ہی ایمان افروز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ اللہ ہمیں صبر و یقین عطا فرمائے، آمین۔